بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، روزے کی حالت میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا روزہ باقی رہے، روزہ نہ ٹوٹے۔ روزے کو بڑی احتیاط کے ساتھ میں رکھنا چاہیے، تو وہ 15 چیزیں کون کون سی آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ دھیان سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ جان بوجھ کر کے کھانے اور پینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1 پر کھانا ہے اور پینا ہے جان بوجھ کر کے۔ بھولے سے اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص کھاتا ہے اور پیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ناک میں یا کان میں دوا ڈالنا۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ ناک میں یا کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر ہم نے ناک میں اور کان میں دوا ڈال دی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے مشت زنی کرنا، یعنی جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہیں اور اس کے بعد میں منی باہر نکالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منی نہیں نکلتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمل بھی روزے کی حالت میں غلط عمل ہے۔ روزے کی حالت میں تو ہے ہی منع، یہ روزے کی حالت کے باہر بھی منع ہے، یعنی روزے کے باہر بھی، رمضان کے علاوہ بھی یہ چیز غلط ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ لہٰذا نمبر 3 پر آتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھو کر کے منی نکال دینا، یعنی جس کو بولتے ہیں مشت زنی کرنا، اپنے شرمگاہ پر اپنے ہاتھوں کو مارنا، اس کو بولتے ہیں مشت زنی کرنا۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں غلطی سے پانی پیٹ کے اندر چلا جائے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت پانی بعض مرتبہ حلق کے اندر پہنچ جاتا ہے تو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے بیڑی سگریٹ پینا۔ بیڑی پی لیں یا سگریٹ پی لیں، جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص بیڑی پی لیتا ہے، سگریٹ پی لیتا ہے، حقہ پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 جان بوجھ کر کے قے کر دینا، جان بوجھ کر کے وامٹ کرنا اور وہ اتنی زیادہ مقدار میں آ جائے کہ جس سے منہ بھر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قے پیٹ کے اندر نہ جائے، اگر پیٹ کے اندر چلی جائے اور چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پر ہے حیض کا آ جانا، لڑکیوں کو پیریڈ شروع ہو جانا یا عورتوں کو حیض آ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 پر ہے کہ عورت بچہ جن دے، ولادت کے وقت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت روزے دار ہے اور وہ بچے کو جن دے تو خون کی وجہ سے، جو بچے کی ولادت کی وجہ سے خون آتا ہے، نفاس کا خون اس کو بولتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی چیز رکھنا، دوائی وغیرہ رکھنا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10 ہے کوئی شخص مریض ہو، دل کا مریض ہو یا کوئی بھی مریض ہو اور وہ دوائی منہ کے اندر رکھ رہا ہے اور وہ دوائی کا اثر پیٹ کے اندر جا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11 ہے دوائی کی بھاپ لینا، دوائی کے ذریعے سے جو بھاپ لیتے ہیں جس کو نزلہ وغیرہ کاف وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ جو بھاپ لی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر دوائی اس کے اندر ملی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے اگربتی کا دھواں سونگھ لینا، یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے۔ نمبر 12 اسی طریقے سے انہیلر کا استعمال کرنا، کوئی شخص دمے کا پیشنٹ ہے، وہ بار بار اس کو انہیلر لگانا پڑ رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13 پر آتا ہے ہم بستری کرنا، روزے کی حالت میں جو شخص جان بوجھ کر کے ہم بستری کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں کی شرمگاہ آپس میں مل جائے اور مل جانے کے بعد میں منی نکلے یا نہ نکلے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد نہیں ہے، بھولے سے اگر ہم بستری کر لے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ کھانے پینے کے حکم میں ہے کہ جس طریقے سے بھولے سے کھانا پینا ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے اسی طریقے سے بھولے سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 14 پر آتا ہے بوس و کنار کرنا، بیوی کے ساتھ میں بوس و کنار کرنا۔ تو بوس و کنار کرتے وقت اپنے قریبی جو ہوتا ہے، یعنی بیوی قریب ہوتی ہے چونکہ اور مرد بیوی کے قریب ہوتا ہے، تو آپس میں ان کا جو تھوک ہوتا ہے وہ اگر کوئی آپس میں لے منہ کے اندر اور وہ پیٹ کے اندر نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی نے اگر تھوک نگل لیا اپنے شوہر کا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر شوہر نے بیوی کا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں دیکھو، اگر اپنا تھوک ہو، خود کا تھوک ہو، بوس و کنار کے علاوہ بیوی کا ہو یا مرد کا ہو، ہاں اگر اپنا تھوک ہوتا ہے یعنی شوہر اگر اپنا ہی تھوک نکل لے اس بوس و کنار کے علاوہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بیوی بوس و کنار نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کا تھوک آ گیا اس سے نکل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ جب ٹوٹتا ہے کہ جب بوس و کنار کرتے ہیں اور اپنے قریبی عزیز کا تھوک منہ کے اندر نکل لیتے ہیں، جیسے بیوی اور آپس میں ان کا تعلق کلوز رہتا ہے تو ان کا تھوک اگر آپس میں کوئی بھی نکل لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری نمبر ہے نمبر 15، یعنی بوس و کنار کر رہے ہیں میاں بیوی، بوس و کنار کرتے وقت اگر منی نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اگر نہیں نکلی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر یہ چپچپا پانی نکل جاتا ہے، مزی وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، غلط عمل ہے، گناہ والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے احتلام ہو جائے تو احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی سونے کی حالت میں اگر نائٹ فیل ہو جائے، اس سے منی نکل جائے نیند کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ 15 باتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو ضرور بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔